ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی میزبان آئرین فرحت۔ آدابرز دوستو، ساتھیوں، لوگ اکثر کہتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش اس کو اس طرح سے کیا جاتا۔ لیکن صرف ایک کاش تو کچھ بھی نہیں، کاش کے ساتھ حقیقت کا جڑنا بہت ضروری ہے، اور جب حقیقت انسان تلاش کر لیتا ہے تو پھر اس پر وہ گامزن ہوتے ہوئے منزل بہ منزل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری ستارے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان ستاروں سے جنہوں نے زمین پر اپنی روشنی خوب اپنے شعبہ جات کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پھیلائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ستارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان موجود ہیں جن کا تعلق بینکنگ کے شعبہ سے ہے، اور انہوں نے MBA علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ 23 سالہ تجربہ ہے۔ عمر سے ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن ان کا کام، ان کا جو نام ہے اور ان کے ساتھ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کو خود دکھائی دے گی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان ہیں ان کا مزید تعارف تو وہ خود بھی کروائیں گی، لیکن صرف یہ بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت بطور وائس پریزیڈنٹ مائکرو فائنانس بینک اور یونٹ ہیڈ کے طور پر موجود ہیں، اور آج BTL کے حوالے سے آپ تک ان کی باتیں بھی پہنچیں گی اور ان کے وہ تمام کام بھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اب تک کیے ہیں، اور مزید وہ کیا کریں گی یہ بھی ہم جانیں گے۔ کیسی ہیں فائزہ افضل؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، غلام کا شکر۔ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں، جاب کے حوالے سے بھی، خاندانی حوالے سے بھی، اور مزید بھی ظاہر ہے آپ کی اپنی پرسنل جو لائف ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہوں گی، تو آپ بڑی اچھی فریش نظر بھی آتی ہیں، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی۔ ہم پہلا سوال سب سے یہی کرتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میری پیدائش بھی لاہور کی ہے۔ میری والدہ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، اور میرے والد جو تھے ان کا تعلق اکاؤنٹس کے شعبہ سے تھا، اور تعلیم میں نے لاہور میں ہی حاصل کی اور جاب بھی لاہور میں ہی کرتی ہوں، رہتی بھی لاہور میں رہتی بھی لاہور۔ میرا سارا جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لاہور، ابھی تک بھی لاہور میں۔ تو وہ بس وہ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں، اور یہ تو کیا کہنے کے لاہور ہی کی ہیں، اور پتہ نہیں کئی جنم ہو گئے ساتھ ساتھ۔ اچھا فائزہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جاب جو اکاؤنٹس کا شعبہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب اس سے منسلک تھے، تو کیا یہ والد صاحب کی خواہش تھی یا آپ کی اپنی بھی؟ نہیں، یہ میرے والد صاحب کی خواہش تو نہیں تھی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو میرے خاندان میں میرے خیال سے ہمارے ہر خاندان میں ایک بندہ جو ہے وہ بینکنگ کے شعبہ سے منسلک ہے۔ میری پھپھو کے بچے، میرے تایا کے بچے، ہم سب لوگ جو تھے، مجھ سے پہلے کی جو ایک جنریشن ہے وہ سب بینکنگ کے شعبہ سے منسلک تھے، تو وہ یہ فیملی میں ہی تھا کہ وہ آگے جا کے بینکنگ ہی کرنی ہے۔ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے لیے شاید تھوڑا سا آسان تھا کہ مجھے بینک میں بڑے آرام سے نوکری مل گئی۔ صحیح۔ تو وہ یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی سوچا تھا کہ مجھے بینکنگ میں جانا ہے، وہ کچھ خاندانی طور پر ہی وہ سب لوگ ہی بینک میں جا رہے تھے اور اسی شعبہ سے منسلک تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خون میں یہ شامل ہے، خون میں بینک شامل ہے، کیا کہنے، یعنی ہند سے شامل ہیں۔ تو میتھ سے تو بہت لگاؤ ہوگا آپ کا؟ میتھ سے اس طرح سے لگاؤ تو اتنا خیر نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں مینجمنٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ مینجمنٹ اچھی میں کر لیتی تھی، تو وہ کام آ گئی، وہ آج بھی کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو شروع میں تعارف آپ کا پیش کیا ہے تو وہ بہت مختصر ہے، لیکن آپ کی زبانی لوگ یہ چاہیں گے سننا کہ مزید اور کیا آپ بینک کے شعبے سے کس طرح ریلیٹڈ ہیں آپ؟ بینک کے شعبے سے میں نے اپنی جو بینکنگ کریئر ہے اس کا آغاز 1996 میں کیا،
1996 में मैंने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। बैंक में मुख्तलिफ बैंकों में जो है वो मैंने मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया। ऑब्वियसली जब शुरू किया तो वो एक जूनियर लेवल पोजीशन थी, लेकिन बस एक वो इरादा था कि ग्रो करना है। और फिर जब मैं अपने सीनियर्स को देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मैं एक बड़ी पोजीशन पे हूँ, और जिस तरह से मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ उस तरह से मैं भी आगे बढ़ूँ, तरक्की करूँ। फिर आहिस्ता 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 डिफरेंट बैंक्स में काम करते हुए मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तकरीबन 5 मुख्तलिफ निजी बैंक्स में जो है वो अपने करियर पाथ मेरा गुज़रता है उससे। और फिर फाइनली अब मैं एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो है वो बतौर यूनिट हेड काम कर रही हूँ। तो वो एक लंबा सिलसिला है 23 सालों का, जो मैंने अपनी ग्रेजुअली अपने करियर को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या कहने। जी फ़ायज़ा, यूनिट हेड के बारे में आप क्या कहेंगी? यूनिट हेड का जो काम है वो, हमारा काम कुछ इस तरह का है कि हम एक समझ लें कि एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन हमारी जो ब्रांचेस होती हैं और हेड ऑफिस लेवल पर जो हमारी टीम काम कर रही होती है। तो हम लोगों का काम यही है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह से जो है ब्रांचेस तक पहुंचाना है, लोगों को कैसे उन पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, किस तरह हम लोगों ने अपने कंट्रोल्स, जो हमने बैंक के हवाले से कंट्रोल्स होते हैं, उनको हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, या ये कि जो हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलती है हमारे सीनियर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, हमने उसको कुछ किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो सारे जो मरहले होते हैं उनको मैं बतौर यूनिट हेड उनको देख रही होती हूँ, हैंडल कर रही होती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उसको मैं सही तरीके से आगे पहुँचा। क्या कहने। फ़ायज़ा अफज़ल से हम सुन रहे थे कि यूनिट हेड के बारे में, जो काम किए जाते हैं उनको ये कैसे हैंडल करती हैं। तो फ़ायज़ा ये बताइएगा कि 23 साल का अरसा कम तो नहीं होता, एक तवील अरसा होता है, उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, और फिर उनमें ऐसे हालात और वाक़यात भी होते हैं जिनमें ज़रा इंसान परेशान भी हो जाता है, कभी कभी खुशी भी बहुत होती है। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगता हो कि बहुत खुशी का है या फिर बहुत परेशान कुन है और जो भूल नहीं पा रहा हो? इस तरह के तो खैर ज़िंदगी में बहुत से वाक़े मेरे करियर के हवाले से और मेरी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अब मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ग्रो करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैंने अपने 23 साल जो हैं वो ज़ाया नहीं किए। अच्छा, ये बताइएगा फ़ायज़ा कि बैंकिंग के अलावा आपकी ज़िंदगी जैसे मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, किन रंगों से मुज़य्यन है, क्या हैबिट्स हैं आपकी? बैंकिंग के अलावा मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, और उसके अलावा मैं एक और आपको बात बता दूं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बैंकिंग के शोबा से ही मुंसलिक हैं। हम दोनों मियाँ बीवी क्योंकि एक ही शोबा में हैं, तो हम एक दूसरे की क्या कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, बहसो मुबाहिसा तो नहीं होता? मुबाहिसा नहीं, लेकिन हम एक दूसरे की ढाल हैं। वो मेरी मुश्किलों को समझते हैं, मेरी परेशानियों का उनको बखूबी अंदाज़ा होता है कि जब मैं थकी हुई ऑफिस से आती हूँ तो मैं किस मरहले से गुजर के आ रही हूँ, या कई दफ़ा ये होता है कि मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम दोनों मियाँ बीवी एक ही शोबा से मुंसलिक हैं, और कई दफ़ा मुझे उनकी बड़ी सपोर्ट इसमें होती है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, हमारे इंटरेस्ट भी कॉमन है, हमारी क्या कहना चाहिए कि एक्टिविटीज़ भी बड़ी कॉमन है। अच्छा, इंटरेस्ट से वही बात आ गई कि मैंने यही मतलब पूछा कि किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग अगर घर के हवाले से आप पूछें तो शायद मेरे लिए कुकिंग सबसे ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए कि एक सूदिंग सा एक वो करता है कि एक थेरेपी है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ तो मैं कुकिंग करूँ तो मैं अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ।
بلکہ میرے بچے کئی دفعہ مذاق سے مجھے کہتے ہیں کہ مما آج غصے میں کھانا پکانا اچھا بنے گا. تو وہ کوکنگ مجھے شوق ہے اس کا, میں مختلف کھانے اور بنانے کا, اور میرے ہسبینڈ کو اچھے کھانے کھانے کا شوق ہے. تو ہماری ایک یہ بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے, دونوں میاں بیوی ہم اس میں خوش رہتے ہیں کھا کے. اور دوسری چیز یہ کہ پڑھنے کا شوق ہے مجھے, چاہے وہ کیا پڑھتی ہیں؟ بینک سے ریلیٹڈ آرٹیکلز ہوں, کوئی ناول ہو, کوئی اسٹوری ہو, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پڑھوں. تو وہ ایک شوق ہے پڑھنے کا. صحیح. تو آپ کے خاندان میں ظاہر ہے کہ اب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب جڑی ہوئی ہیں افضل آفتاب کے ساتھ, تو ان کا خاندان بھی ایک ادبی خاندان ہے. تو کیا آپ کو اس طریقے سے بھی کچھ دلچسپی فیل ہوتی کہ ادب کے حوالے سے کچھ؟ بالکل. اور مجھے کئی دفعہ جو ہے وہ میرے بچے اسپیشلی اسکول میں اور مختلف جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں, اور اسپیشلی جب میں اپنے ہسبینڈ کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات ہو, تو وہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں. مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں میں جا کے بات کرتی ہوں. اپنے جو میرے فادر ان لا ہیں جوزف اقبال بسمل صاحب, تو ان کا کبھی کسی ادبی محفل میں کسی جگہ ان کا نام لیں تو وہ لوگ بڑے اس طرح سے وہ کرتے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام سے منسلک ہیں. اور اسی طرح بچوں کا بھی, بچے بھی اسپیشلی کبھی بات ہو تو ہمیں آئرین فرحت کی اگر بات کروں تو ان کا نام, اور اسپیشلی میرے بچے جب اسکول میں تھے تو بیٹیاں جو ہیں وہ کئی دفعہ کہیں پہ بات ہوتی تھی تو وہ بڑا ایک ٹیچرز جو ہیں فوراً کہتی تھیں کہ جی آپ تو بڑے ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اور اسی حوالے سے میرے بچوں کو اسپیشلی کمپیئرنگ کے لیے اور دوسری جو ہیں وہ تقریری مقابلوں میں ان کا تلفظ بڑا پسند کیا جاتا تھا. تو میں کئی دفعہ یہ بات کرتی تھی کہ یہ جو ہے یہ خاندان سے یہ چیز آتی ہے, اور میں اس بات کے لیے بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں اس خاندان سے منسلک ہوں. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ ایک خاتون جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے, شادی شدہ ہوتی ہے, تو وہ اس پورے خاندان کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو اس کے رشتوں میں دیور ہوں یا ننند ہو یا بھاوج ہو, تو پھر اس طریقے سے یہ محبتیں جو ہیں بانٹی جاتی ہیں, اور یہی چیزیں جو ہیں بچوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. اچھا, بچوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں دونوں بینکنگ کے حوالے سے, تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ کوئی بچہ اس فیلڈ میں آیا؟ ابھی تک تو بچے اپنے آپ کو ایکسپلور ہی کر رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور میرے ہسبینڈ کا, ہم لوگوں کا جو ایک مین موٹیو تھا, ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے یہاں تک ہم پہنچے. اوبویسلی بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اس طرح سے, اور اسپیشلی ایک خاتون کے لیے اپنے کریئر کو, بینکنگ کریئر بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. صحیح. مطلب میری فیملی میں ہماری خواتین زیادہ تر درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں, تو 9 to 5 کی جاب کرنا اور اس طرح سے اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بچے بعض اوقات ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم نے تو اپنی ایک وہ کریئر کو اس طرح سے کر لیا, لیکن بچوں کو ہماری دونوں میاں بیوی کی کوشش یہ ہے کہ ہم اچھا انسان بنائیں. ایٹ لیسٹ وہ ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں کوئی اپنا کردار اگر ادا کر سکیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. لیکن بیٹی اسپیشلی جو میری بڑی بیٹی ہے وہ کیونکہ اب BBA کر رہی ہے اور MBA کرنے کا اس کا ارادہ ہے, تو شاید وہ تھوڑا سا اس فیلڈ کی طرف آئے. دونوں باقی چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو ابھی چھوٹے ہیں, ابھی ایکسپلور ہی کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے زندگی میں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے انسان بنیں. بالکل, اچھے انسان ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر انسان اچھا نہیں ہے تو اس کا کام بھی اچھا نہیں ہے. بالکل. اچھا فائزہ, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ہماری مسیحی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, تو ان کے لیے یہ جو آپ کا شعبہ ہے بینک کا شعبہ, وہ کس حد تک آسان ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں جانا چاہیں تو؟ دیکھیں, شعبہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے اگر کوئی انسان ٹھان لے تو.
ہم کئی دفعہ جو ہیں وہ مسیحی بچوں کے لیے، اسپیشلی میں بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات کہوں گی، جو لڑکیاں آ رہی ہیں کریئر میں، تھوڑا سا مشکل ہے کریئر میں آنا، لیکن میرے خیال سے کوشش ایک سب سے پہلے تو تعلیم کا ہے. حالانکہ بینکنگ کے شعبہ میں اگر آپ کی گریجویشن تعلیم ہے، کوئی اس میں ایف ایس سی یا آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ ضروری کامرس آپ نے پڑھا ہو تو پھر ہی آپ بینکنگ میں آ سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی کوئی جو بینکس کی مینجمنٹ ٹرینی پروگرامز ہوتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ یا ماسٹر ڈگری ہو یا زیادہ سے زیادہ کامرس میں انہوں نے کیا ہو، یا پریفرنس ہوتی ہے. تو ماسٹرز تو ہر کوئی جو ہے اگر تعلیم حاصل کرے تو ماسٹرز، تو اس کے لیے کوئی تعلیم ضروری تعلیم نہیں ہے، وہ آپ کو آن جاب ٹریننگ مل جاتی ہے. تو صرف یہ ہے کہ آپ گریجویشن یا اپنی ماسٹرز اگر ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر کریئر بینکنگ میں بہت سارے جو ہیں وہ شعبے ہیں جن میں آپ انڈکشن ہو سکتی ہے. اچھا، تو فائزہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ سوچنا شرط ہے، تدبیر بدل جائے گی، کچھ عمل ہوگا تو تقدیر بدل جائے گی، اور آج جو دیکھا سنا آج ہی لکھنا ہوگا، ورنہ کل تک تو یہ تحریر بدل جائے گی. آپ نے جو سوچا ہے اس کو کرنے کا ٹھان لیجئے، اور یہی بات ہمارے خاص مہمان، ہمارے ابھرتے ہوئے ستارے کہتے ہیں، جن کی روشنی آپ تک پہنچتی ہے. جیسے کہ آج فائزہ افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا وہ تمام حصہ آپ سے شیئر کر رہی ہیں جس میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، بڑی لگن سے آگے بڑھی ہیں، خاندانی طور پر بھی اور جاب کے طور پر بھی. اور اب اس وقت بچوں کو جب آپ ہینڈل کرتی ہیں تو 9 to 5 جاب کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ بھی اور آپ دونوں اس طرح سے بڑے مصروف لوگ ہیں. تو کس طرح بچوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے؟ بچے ایکچولی کیونکہ میں نے اپنا جب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں نے اب کریئر چھوڑا نہیں، میں گھر نہیں بیٹھی کہ میں تھوڑا عرصہ بچے پال لوں پھر اس کے بعد میں جاب کروں گی. میں نے اپنی جاب کنٹینیو کی تھی، مطلب بچے تھے لیکن اس کے ساتھ میں جاب کر رہی تھی. تو ایک تو یہ کہ وہ بچوں میں وہ شروع سے ہی وہ یہ تھا کہ جی ہماری ماں نے جانا ہی ہے جاب پہ، تو وہ نہیں ہے. لیکن آج بھی میں کئی دفعہ جب بچوں کو دیکھتی ہوں تو ان کی صبح جب وہ جا رہے ہوتے ہیں یا ان کی چھٹی ہوتی ہے تو ان کی نظروں میں ایک عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ آج ماں گھر ہوگی یا آفس جائے گی. تو یہ تو کچھ لیکنگز رہیں زندگی میں کہ میں شاید ان کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پائی، یا مطلب، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جتنا ہم بچوں کے لیے کر سکیں، ان کے ساتھ جتنا ٹائم سپینڈ کر سکیں وہ کریں. اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ میڈیا کی وجہ سے اب ہمارا ایک اپنا فیملی کا واٹس ایپ گروپ ہے. تو وہ سارا دن اس پہ میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، بچے مجھے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں بچوں کو اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہوں. یہاں سے لے کے کہ کیا گھر میں پکانا ہے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر کون کالج سے واپس آ گیا ہے، کون اسکول سے واپس آ گیا ہے، کس کی کون سی اسائنمنٹ ہے جس میں ہم نے ان کو ہیلپ کرنی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم روٹین میں ایک وہ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں بچوں سے، بلکہ کنٹینیوسلی وہ اس پہ ہمارا ایک رابطہ بچوں کے ساتھ میرا رہتا ہے. پاپا بھی اس میں شامل ہے؟ پاپا بھی اس میں شامل ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں مصروف ہوں تو وہ کمیونیکیشن پاپا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اگر وہ بزی ہوتے ہیں تو پھر میرے ساتھ وہ کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. لیکن شام تک بھی مطلب ہم لوگ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہمیں گھر کے ٹینکی کے پانی سے لے کے اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک پازیٹیو چیز تھی کہ ایک ہم نے اس طرح سے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے فیملی کا. اور کیونکہ ہم سبھی جو ہیں وہ بچے اسکول ہوتے ہیں، میں آفس ہوتی ہوں، میرے ہسبینڈ آفس میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ
चलता है। वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छा अटैचमेंट का एक सिलसिला है अगर पॉजिटिव तरीके से इसको लिया जाए तो। वरना तो बच्चे मेरा ख्याल है वालिदैन से फेसबुक का भी अपना अकाउंट छुपाते हैं, व्हाट्सएप भी छुपाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है जो आपने दूसरों तक पहुंचाई है। अच्छा ये बताइए फ़ायज़ा, ज़िंदगी का एक लंबा अरसा ज़ाहिर है कि गुज़रता है तो इंसान के अंदर बहुत सारी यादें जो हैं वो बन जाती हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं उस सिलसिले में, बहुत सारे मोड़ आते हैं। तो आपको कौन लोग ऐसे याद आते हैं जो आपके साथ जुड़े रहे और अब तक भी जुड़े हुए भी हैं, लेकिन याद में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप अच्छे वक्त में या मुश्किल वक्त में याद करती? अगर आप मेरे करियर के हवाले से पूछें तो हमारे एक HR हेड थे, और जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई तो वो शायद हमारे रोल मॉडल थे। तो हमारे करियर में, हम दोनों के करियर में उन्होंने बहुत रोल प्ले किया, हमारे जॉब्स में, हमारी तरक्कियों में, हमारी प्रमोशंस में, हमारी इंक्रीमेंट्स में, हमारे ट्रेनिंग्स में, और हमारी सेविंग्स में। मतलब आप ये समझ लें कि वो हमारे रोल मॉडल रहे। और आज भी कभी उनसे मुलाकात होती है, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनसे कभी मुलाकात होती है तो वो बच्चों को देख के, हमें देख के, तरक्की करते देख के वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि हमें अपने करियर में, मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों ने, मेरे मियाँ बीवी ने तकरीबन 12 साल इकट्ठे एक बैंक में काम किया। और उसमें मजे की जो कि एक मुश्किल वक्त होता है एक जगह जॉब करना हमारे लिए बहुत आसान रहा वो। और उसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं पूरे बैंक की भाभी थी। अच्छा, और वो मेरे भाई हस्बैंड जो है वो पूरे बैंक के भाई थे। सही। तो वो एक अच्छा एक वक्त था जो हमारा गुजरा अपने करियर में, जब हमने स्टार्ट लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम तरक्की करते गए। अब तो हम उस स्टेज पर हैं कि हम लोगों को बताते हैं और उस तरह करते हैं। लेकिन मुझे अगर आप ये पूछें कि अपने करियर में अगर कोई क्या कहना चाहिए कि किसी ने अगर हैंड होल्डिंग की है तो वो हमारे एक HR के हेड थे, जिनकी मैं अभी बात बता रही हूँ, और एक और मेरे हेड थे जो कि अभी तक भी हमसे अगर कभी बात हो तो वो उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही शफकत से हमसे बात करते हैं जिस तरह हम। और दोनों ही माशाल्लाह रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। तो अपने घर पे हैं, लेकिन हमने बहुत सीखा उन लोगों से, बहुत सीखा अपनी ज़िंदगियों में, और करियर के हवाले से बहुत सीखा। और घर के हवाले से अगर आप बात करें तो ख़ानदान में मेरी मदर इन लॉ इंतहाई शफीक खातून और प्यार करने वाली, और मेरी ज़िंदगी में अगर आप कहें कि रोल मॉडल अगर थी तो वो 2 ख़वातीन, एक मेरी मदर और एक मेरी मदर इन लॉ। तो उन्होंने बड़ा मेरी क्या कहना चाहिए कि साथ भी दिया और हर तरह से। और मेरे ख़ानदान में मतलब मैं अगर बहू थी तो मैं बहू नहीं थी, मैं शायद उनकी बेटी से भी ज़्यादा थी। बिल्कुल। तो वो जो है ना वो उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हस्बैंड को सपोर्ट करना है, किस तरह से फैमिली को चलाना है। तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी। क्या बात है, ये रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट जो होती है वही इंसान को आगे बढ़ाती है और कामयाब करती है। हस्बैंड के हवाले से पूछना चाहूँगी कि आप लाहौर से, वो सांगड़ से, तो ये सिलसिला मुलाकात और फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में बंधना और फिर एक ही उस पे काम करना, तो इसका कुछ बताइएगा सिलसिला। तो आप समझ ले संजोग था लिखा हुआ था ज़िंदगी में, और ये ऐसे ही था। खुदा का शुक्र है। और शायद मेरी माँ की दुआएं, क्योंकि वो हमेशा यही दुआ करती थी कि इसको बेहतरीन साथी मिले ज़िंदगी में। तो और मज़े की बात ये है कि मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी को शायद अफजल पसंद है। वो ज़्यादा पसंद करती हैं। और जो लोग शायद हमें बहुत करीब से नहीं जानते वो ये समझते हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मतलब अम्मी के बेटे हैं और मैं बहू हूँ अम्मी की। अच्छा। तो वो अक्सर यही होता है कि आपका बड़ा बेटा, तो वो अफजल मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़ा बेटा है।
اور میرے خیال سے افضل نے بھی کبھی کمی نہیں چھوڑی اس چیز میں. تو امی کا یہ ہے کہ وہ ان کی ایک وہ تھا کہ ان کو لڑکا پسند آ گیا, پھر شادی, اور پھر ہم لوگ کئی دفعہ سوچتے تھے کہ اتنے دور خاندان اور ایک سندھی خاندان اور ایک پنجاب میں, تو ہم کئی دفعہ مذاق میں ہم بات کرتے تھے کہ یار کچھ ہوتا کیوں نہیں, لائف میں کوئی ٹوسٹ ہونا چاہیے, کہیں سے کوئی انکار ہونا چاہیے. جب ہماری کورٹ شپ چل رہی تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی انکار ہو جائے, ہم بھی کوئی وہ ڈائلاگز بولیں. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم اتنی پرسکون زندگی رہی اور اتنے اچھے طریقے سے سب کام, بڑی خوش اسلوبی سے ہمارا رشتہ, پھر ہمارا لاہور میں سیٹل ہونا, ہمارے بچے, ہماری ترقیاں سب جو ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے, ان کی گائیڈنس کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ آج یہاں پر ہیں. تو اس میں میری والدہ اور میرے ہسبینڈ کی والدہ, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان دو خواتین کا ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو زندگی میں سیٹل کیا. صحیح. ہم لوگوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ گائیڈ کیا, بتایا. میری والدہ نے وہ ہر طرح سے مجھے گائیڈ کیا کہ ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے. شاید مجھے وہ ڈانٹ دیتی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ جو تمہارا ہسبینڈ کہہ رہا ہے اس کی سنو. تو وہ یہ ہمارے لیے یہ خواتین یا گھر کے بزرگ جو ہیں یہ رول ماڈل رہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی میں بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے ہم اپنی کریئر میں ترقی کر رہے ہیں. کیا کہنے. فائزہ نے کہا کہ تعلیم بہت ضروری ہے اور نا امید نہیں ہونا ہے. تو اس سلسلے میں مجھے بے پہ عدید کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کون روک سکتا ہے راستہ اجالے کا, ختم ہو نہ پائے گا سلسلہ اجالے کا, لاکھ کوششیں کر کے دیکھ لو اندھیروں تم, کر کبھی نہ پاؤ گے سامنا اجالے کا. تو اجالا وہ چیز ہے جس میں سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے اور وہ علم کے وسیلے سے ہوتا ہے. بہت خوبصورت پروگرام فائزہ افضل کے ساتھ ہم نے کیا جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا. ہمارے ستارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ فائزہ افضل ہماری بہت خوبصورت مہمان تھی, اور آئندہ بھی اسی طرح سے ہمارے ستارے پروگرام میں ہم کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے جو اپنے روشنی سے آپ کو منور کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور میں بہت شکر گزار ہوں آئرین آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا, اور اسپیشلی BTL TV کا, سنبل نورین اور گیسپر ڈینیل کا, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے چینل پہ آ سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تھینک یو سو مچ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.